ہم نے کہا وہ زندگی کیا جسے غداریاں نصیب نہ ہوں، وہ زندگی کیا جسے غداریاں نصیب نہ ہوں، جسے خود کہتے ہیں نا شیخ سعدی رحمۃ اللہ، دنیا میں سب سے بڑا دشمن پیدا کرنا ہو نا، علم پڑھا دو، شاگرد تو بڑا دشمنی کون کر سکتا ہے؟ شاگرد ہی تو سب سے بڑے چھرے مارتا ہے اپنے استاد کو، اسی کی سیٹ چھینتا ہے سب سے پہلے، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اس کی کمزوریوں کو صبح سے۔ استاد بیچارہ بڑا زور لگا رہا تھا، انہوں کی پتا وہ تیرا نوٹ کر دے پہنے سب کچھ۔ تو دوسرا بڑا مسئلہ، نفس کو اگر کریکٹ پہ نظر پکی رکھی جائے، اور تحریک کے اوپر اب گامزن ہیں لوگ اپنی زندگی، اپنے کسی بھی فن میں پہنچنا چاہتے، میں دینی تحریک بھی کہتا ہوں، دنیاوی امور اصول وہی ہیں، دین کے جو کلیات اور جزیات اور اصول ہیں وہ ہر جگہ اپلائی ہوں گے۔ علم، لوگ نیک ہوتے ہیں، نفس ان کا ٹھیک ہو جاتا ہے، سمجھ بھی ان کی نفس ٹھیک ہو جاتا ہے، ان کا نفس حق اس زاویے سے کرنا چاہتا ہے، مگر علم ہی نہیں، اصول ہی نہیں۔ ایک شخص نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میں بیگم کے پاس جا سکتا ہوں رمضان میں؟ آپ نے کہا ٹھیک ہے مگر وہ نہیں کرنا۔ دوسرے کا ہے، آپ نے کہا ایک ہی جنس کا سوال، ایک ہی جانڈر سے ریلیٹڈ کوشچن، بندے بھی دو انسان ہی ہیں، فتوے میں فتوے دو مختلف، تو وہ جو ہر بندے کی جو منفرد ہے وہ فتویٰ، اس لیے تو کبھی یہ فتویٰ ہی تو مشکل ترین کام ہے، کلی خطاب کرنا ہمارے جیسے لوگوں کا ہی کام ہے، وہ ہلکے لوگ ہی کرتے ہیں۔ فتویٰ تو ہمیشہ قد آور آدمی دے سکتا، اسے سب پتہ ہوتا ہے کیا اپلائی کرنا ہے اور کیسے اپلائی کرنا ہے، اس لیے اصول فقہ اور فقہ یہ مشکل کام ہے بھائی جان، علمی نہیں۔ تو یہ اصول پکے ہونے چاہیے زندگی کے، کیسے کرنا ہے، اور مطلب یہاں پر کیا بنتا تھا۔ کچھ دشمن ایسے ہوتے ہیں، ایک فقہ کھول رہے ہیں، ایک میرا کورس ہے میں پڑھاتا ہوں دشمنیوں کو ہینڈل کرنے کا طریقہ شریعت کی روح سے۔ اگلے میں نے بڑا کہتے ہیں آپ رابنس کو پڑھائیں نا، آپ رابنس کیوں نہیں پڑھاتے؟ ہم کہتے ہیں جب رابنس پیدا بھی نہیں ہوا تھا نا تو ایک پیو آیا سی پوری دنیا نو سکھا کے چلا گیا سب، کہتے ہیں شیخ صاحب یہ قرآن دی آیت نہیں کوٹ کریا کرو تو۔ بہرحال اب ہمارے مقابلے کے اندر بھی کچھ تقریریں آ رہی ہیں، انہوں نے بھی نصوص پڑھن دی لوڑ پہ گئی ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے تو کہا تھا ہمارے قتل کے رواج پہ اگر قرآن سنت کا احیا ہو جائے کیا ہی بات ہے۔ اللہ کے ساتھ تو یہ اصول علم کیسے یہ ہے کہ مسئلے کو سمجھنا، فقہ الواقع کو سمجھنا، مسئلہ ہے کیا، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ جیسے یہ آ گیا تو تزکیہ نفس، پھر سنبھالنا شروع ہو جائیں گے، ہاں بھائی ایسے نہیں کرنا۔ ہر قسم کا دشمن قول و سلامہ والا نہیں ہوتا بھائی جان، ہر نسل یہ ہر دشمنی اور عداوت ایسی نہیں ہوتی جس کو سلام کر کے نکل جائیں آگے سے۔ وہاں علت رکھی گئی ہے کہ کیونکہ اسے لڑنے کے اصول نہیں آتے، وہ جاہل ہے، تو دشمنیاں بھی وہی لی جاتی ہیں، لڑائیاں بھی وہ ہوتی ہیں، اسے کچھ سیکھا جائے، اور اپنے سے بڑے پٹھے سے لڑا جاتا ہے ہمیشہ، نہ اپنے برابر والے سے نہ اپنے چھوٹے سے، ورنہ وہ لے جائے گا آپ کا سب کچھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ایسا ٹکرے جو فضول میں آ گیا، یا سنی سنائی اور سطحیت کا اس کا علم تھا اس لیے اس کی تمہارے سے حسد ہو گئی ہے، یا اس کی نفس چیلنج ہو گئی ہے کیونکہ اللہ نے تجھے کچھ زیادہ دے دیا ہے، یا کیونکہ تو نے صحیح طریقے سے مارکیٹ نہیں کیا اپنے آپ کو، زیادہ بڑھ کے مار دیے، جو دوست بھی تھے وہ بھی پیچھے ہٹ گئے۔ تو ایسی جو جاہلانہ قسم کا جو اٹیک ہوگا نا زندگی میں، جو ہوگا ہر کسی کے، وہ زندگی کیا جس پہ تنقید کے باب نہ گرم کیا جائے، ان سے الجھے گا تو تحریک سیبوٹاج ہو جائے گی، یہ سفر اس کمال تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ یہ قرآن کے آج ماشاءاللہ جو یہ شہزادے دیکھے ہیں، یہ بھی بڑا سفر ہے، آگے بڑا سفر ہے، یہ تو پہلی سٹیج پوری ہو گئی ماشاءاللہ، مگر کندن بننے کے لیے ابھی بڑی کاٹ نے کاٹنی، ادارے نے بھی بچوں نے۔
تو ایک دشمنی ایسی علم دیکھیں آپ قرآن کا ماشاءاللہ کہ کچھ محل میں خاموش رہیں اور اللہ نے کہا سلام کر کے جائیں، جو وہ جذباتیت اٹھی ہوئی ہے نا یوں کر کے ٹھنڈا کریں اس کو۔ مگر کچھ دشمن ایسے ہوتے ہیں جنہیں انہی کی پھکی انہی کی دینی پڑتی ہے، ذرا اس ٹائپ ان کو انہی کی ٹائپ کی اتنی پرسنٹ کی پھکی دینی پڑتی ہے کیونکہ انہوں نے ٹھنڈا نہیں ہونا ہے۔ جیسے میں نے بتایا جزاء سیئۃ بمثلہا، کچھ خراب چیزوں کو اتنی ہی خرابی سے تھوڑا سیٹ کیا جاتا ہے۔ مومن سادھو نہیں ہوتا، سمجھدار ہوتا، ظالم بھی نہیں ہوتا، مگر سمجھ کو پتہ ہے کہ یہ ایسے نہیں ہوتے۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو تو یہ اگر اس کو پتہ ہی نہیں ہے کیسے ہونا ہے یہ، تو بہت نقصان ہو جاتا ہے انسان کا۔ کچھ لوگ 8 سال سے تکرارن ایک چیز کر رہے ہیں، اگرچہ وہاں تھوڑی سی اسٹریٹجی بدلنے کی ضرورت تھی، تھوڑا سا طریقہ بدل لیتا نکل جاتا ہے۔ اگر میرا گھر میری زندگی، مجھے تو دنیا نے اٹھا کے پھینک دیا جب میں آیا اس طرف، مجھے تو ان مدرسوں نے پالا۔ شیخ عاطف کی بنیاد یہی مادر علمی سے ہوئی ہے۔ میرے پیر بیٹھے ہیں سامنے، مولانا عتیق اللہ صاحب بیٹھے ہیں، میرے استاد بیٹھے ہیں، لکھوی صاحب کراچی میں ہیں۔ ہمیں تو دنیا نے اٹھا کے پھینک دیا، انہوں نے ہی سنبھالا۔ تو اپنے قبیلے کے اوپر اتنا حق تو میں رکھتا ہوں کہ میں تجویز دے سکوں، لیکن یہ بھی تمیز اور ادب کا دائرہ تھا کہ ہمیں پتہ ہے کہ کتنے سال خاموش رہیں گے، ہمیں پتہ ہے بزرگوں سے بات کیسے کرنی ہے، کیسے اپنی بات ماں تک پہنچانی ہے۔ 2010 میں ہی میں سمجھ گیا تھا کہ اگر ہم نے ایک پیرلل ایجوکیشن سسٹم نہیں بنایا نا درس نظامی کا، جو 8 سال کا ہے اس کو تو ہم مانتے ہیں کہ یہ ہمارے سروں کا تاج ہے۔ میں اپنے 12 سال کا درس نظامی کا جتنا بھی میں نے اس میں تخفیف کر کے پڑھایا، میں آج اللہ اعلان کہتا ہوں ہر قسم کا کورس آپ آگے پیچھے شارٹ کر لیں، بڑا کر لیں، جو 8 سال کی کاٹ تیار کرتی ہیں وہ رزلٹ مشکل ہے، لیکن اور بھی بہت کچھ کیا جا سکتا تھا تاکہ بقا رہ جاتا۔ تو اسی ٹائم پر ہمیں دیکھ لینا چاہیے تھا کہ ہمیں اس کے مختلف ماڈلز بنانے چاہیے تاکہ سسٹم کے اندر اس کی نیڈ رہے اور لوگ آتے رہیں اور یہ کبھی بھی وہ یتیم نہ ہو جائے۔ اور ہم نے ایسے بھی مدرسے دیکھے ہیں کہ اللہ حفاظت کرے جی، اللہ المستعان۔ تو علم بتا رہا ہوتا ہے آگے کیا ہے اور پیچھے کیا ہے اور دائیں کیا ہے اور بائیں کیا ہے، علم سے اس کو وسوسوں کی پہچان ہو رہی ہوتی ہے۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، یہ علم بتا رہا کہ یہ ایسی نہیں ہے، اینٹیں پکی کرتا ہے۔ تو بہت سی تحریکیں اس لیے نہیں کامیاب ہو پائی، بہت سے جمال اس کمال تک اس لیے نہیں پہنچ پا رہے، بہت سی جوانیاں وہ وہاں تک جو چاہ رہی ہیں جو نہیں پہنچ پا۔ اس کا مسئلہ یہ ہے بیٹا کہ وہ اصول نہیں آتے، اصول وہ صرف اساتذہ سے، مطالعے سے، مشاہدات سے، تجربات سے۔ اور تیسری چیز، اکثر لوگوں کو علم تو آ جاتا ہے اور تزکیہ بھی بڑا مضبوط ہوتا ہے، مگر حکمت کی کمی ہے کہ کہاں دلیل کا استعمال کرنا ہے، کاموں کو کس طرح سر انجام دینا ہے، کتنا رکنا ہے، کتنی خاموشیاں ہیں، کس طرح سے معاملے کرنے۔ اور اگر یہ سب کچھ ہو جائے، قافلہ آگے پیچھے ہو گیا، خود تو پہنچا، ٹیم کو تھکا کے آ گیا پوری، قافلے کو لے کے پہنچا تو فیضا فرقتا بنسا ویلا ربی کا فرقب جو اللہ نے کہا تھا ان کو یہ اب پہنچے ہیں ایک مقام تک تو ذرا صفائی کر، ڈینٹ لگے ہوں گے اس کو، خود کا تو تزکیہ کر لیا، ٹیم کا ہی تزکیہ نہیں کر سکا۔ یہ بڑی بڑی کمپنیوں کے بھی ایشو ہیں، یہ ہماری جماعتوں کے بھی ایشو ہیں۔ پہنچا ڈرا دیا، سب مقام ملا ڈرا دیا، خوف امید کا بیلنس ہی نہیں رکھ سکتے۔ تو ایک قائد کی اگر اپنی نفسیات مضبوط نہیں ہوں گی، وہ کیا لوگوں میں نفسیات ٹھیک رہے گی؟ اپنے لیے تو 5 منٹ میں چاہیے، قوم کو لٹکایا ہوا 5-5 گھنٹے، اور خود کو 10 سال میں ملا اور 5 منٹ کے انقلاب کے دعوے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں بطول زمانے ان کو 5 منٹ میں انقلاب چاہیے۔ وہ معصوم 13 سال میں 300 تھے اس بیچارے کے پاس،
اور حیرت ہے، لوگ ہمیں کہتے ہیں شیخ صاحب مجھے 2 سال میں بڑی ٹیم مل گئی کہ تو غاروں میں بیٹھ جا کے، تیرے نبی کو بھی غار میں 36 کی عمر کے اندر لے کے گیا تھا، تو پھر جنگوں میں لے کے آیا اس کو۔ پھر میں کہوں تیری زندگی میں تیری اولاد ہے، ہونی چاہیے، تیری بیویاں ہیں، ہونی چاہیے۔ ہم نے الانسان من الاناث، انسان ہے ہی مانوس ہونے والا، دوسرے سب ہونا چاہیے۔ تجھے تارے کے دنیا بنانے کا حکم تھوڑی دیا۔ میں کہوں یہ بتا، کہوں میں تیری زندگی میں بیٹا فوت ہو گیا ایک مومنہ کا، صحابیہ کا، خبر آئی اولاد فوت ہو گئی، وہ کہہ رہے ہیں نبی گئے ہیں، نبی کدھر ہے، نبی کتنے گئے؟ دوسرے نے آگے کہا بندہ فوت ہو، آپ کا بندہ فوت ہو گیا برابر، آپ کا خامد فوت، نبی کہاں ہے میرا، نبی کہاں ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں بھائی شہید ہو گیا آپ کا، میری بہن۔ وہ کہہ رہے ہیں اللہ دے بندے ہو، نبی کس طرح دا ہے گا، نبی دا حال سناؤ پہلے۔ اللہ دی قسم ہم سے نہیں ہو سکتا، ہم نے سمجھ ہی نہیں آتی۔ ہمارے جگر کے ٹکڑے کو ہاتھ لگائے نا کوئی، میں اپنی بات کرتا ہوں تو یہ ساری دینداری سائڈ میں ہوگی، ہم دساں گے انہوں نے پھر تسی ساڑے منڈے نو ہاتھ کس طرح لایا۔ میں نے ایک بندے سے پوچھا یار اگر یہ کسی مہذب معاشرے میں سوال کیا جائے کہ تمہارے کتنے باپ ہیں تو تمہاری غیرت میرے گلے پہ چھرا نہیں رکھے گی؟ جی شیخ صاحب، میں کہتا اسی کائنات دے 2 کر دیتے خدا، وہ ویلے اس توحید کے پرخچے اڑتے ہوئے تمہاری غیرت کہیں نہیں جاتی۔ 2 باپ برداشت نہیں ہے، 2 رب برداشت کر لیے ہم، 2 باپ برداشت نہیں ہے، 2 الہ برداشت کر لیے ہم۔ جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل شیخ عاطف ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ جزاک اللہ خیر۔